وزیر مواصلات مراد سعید اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اپنے رہنما عمران خان کو آواز دیں گے اگر اس طرح جس طرح یہ عالمی وبا میں جو نقصانات ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہے تو ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے عمران خان ضرور پہنچے گا۔ وہ ابھی سے نہیں، عمران خان سیاست میں نہیں تھے تب بھی اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے انہوں نے ریلیف ایکٹیویٹیز جاری کی تھی۔ شوکت خانم اسپتال انہوں نے بنایا سیاست میں آنے سے پہلے۔ جب سیلاب آیا تھا، زلزلہ آیا تھا تو قوم کی پکار پہ بھی عمران خان نے ہی لبیک کہا تھا، وہ پہنچے تھے۔ تو ابھی تو وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ کیسے نہیں جائیں گے ان لوگوں کے پاس؟ دکھ کس چیز کا ہے؟ دکھ اس چیز کا ہے کہ جس علاقے سے آپ منتخب ہوئے ہو، میں فرزند زرداری کی بات کر رہا ہوں، کہ جس حلقے سے آپ کا انتخاب ہوا ہے، ریموٹ ایریاز پرائم منسٹر نے وزٹ کرنے تھے اور آپ کا حلقہ اور بارہا وہاں سے بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے بھی اس علاقے کو ترقی نہیں دے سکے۔ پرائم منسٹر کا کل کا وزٹ جو تھا وہ احساس ایمرجنسی کیش ریلیف کے سینٹر کا وزٹ تھا۔ وہاں پہ جو عام لوگ ہیں، جو محنت کش تھے، جن کا روزگار ختم ہو گیا، جو مستحقین تھے، ان لوگوں کو مالی امداد پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کیا تھا اور وہ ان کو ملنے والی تھی۔ انہوں نے 1,60,00,000 خاندانوں کو موجودہ بحران میں احساس ایمرجنسی کیش ریلیف کے تھرو فی خاندان 12,000 روپے عمران خان نے دیے۔ تو اس میں لاڑکانہ بھی آ رہا تھا، اس میں سکر بھی آ رہا ہے، اس میں آپ کا نواب شاہ بھی آ رہا ہے۔ تو وہاں پہ دورے کرنا، وزٹ کرنا، لوگوں کے پاس پہنچنا، ان سے ان کے دکھ درد کا پوچھنا اور ان کو ریلیف دینا، ان کو امداد دینا، اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو کام آپ لوگوں نے صدیوں سے نہیں کیا، جو کام آپ لوگوں نے عرصے دراز سے نہیں کیا، ابھی بھی سندھ میں آپ کی حکومت، لیکن لوگوں کے زخموں پہ مرہم آپ نہیں رکھ رہے۔ تو اگر ملک کا پرائم منسٹر وہاں پہ آیا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، اس قسم کی سیاست آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی خوش ہونا چاہیے تھا کہ 10% کوٹا سندھ کا جو پرائم منسٹر کا سب سے بڑا اس حکومت کا پروگرام جو چل رہا ہے وہ غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام، پہلے سال اس کے لیے 192 ارب رکھے گئے تھے، اس سال کے بجٹ میں 208 ارب اس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور جو کرونا کی وبا پھیلی، لاک ڈاؤن ہوا، مالی بحران تھا، لوگوں کے روزگار چھینے گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے، تو اس وقت عمران خان نے 144 بلین کا مزید یہ پروگرام بڑھایا تاکہ 12,000 فی خاندان لوگوں کو دیا جا سکے۔ اس میں لاکھوں خاندان سندھ کے لوگوں کو یہ امداد مل چکی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی مثال دوں کہ انڈیا کے اندر جو لاک ڈاؤن ہوا، انہوں نے 12 کروڑ لوگ وہاں پہ بے روزگار ہوئے۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو کیسز 1,90,000 تک پہنچ چکے تھے اور لاک ڈاؤن سے پہلے 635 کیسز تھے۔ امریکہ جیسے ملک میں 4 کروڑ لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے۔ لیکن اگر کسی نے اتنا بڑا ریلیف پروگرام دیا، انڈیا کے اندر آپ رپورٹس دیکھ رہے ہیں کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر لوگوں کو 2 ہفتے کے اندر امداد نہ پہنچی تو وہاں پہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اس کا احساس تھا، لہٰذا یہ احساس ایمرجنسی کیش ریلیف کا آغاز کیا گیا۔ میں سمجھا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کے خوشی کے اوپر خوش ہوں گے۔ اگر لاڑکانہ کے اندر کسی کو امداد مل رہی ہے، سکر کے اندر مل رہی ہے، باقی انٹیریئر سندھ کے علاقوں میں مل رہی ہے، کراچی میں مل رہی ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، خوش بھی ہوں گے۔ لیکن آپ نے نہ خود کچھ کرنا ہے اور نہ دوسرے کو کرنے دینا ہے۔ اور میں اس کی مثال دوں، پھر میں لوکسٹ، NFC، ہیلتھ اور باقی جو پوائنٹس اٹھائے گئے اس کے اوپر آتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ کوئلے کی کان تھے، کول مائنز تھے، وہاں پہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے، ان تک امداد نہیں پہنچی۔ ٹی وی کے اوپر مناظر نظر آ رہے تھے، لوگ بھوک سے بلک اٹھے تھے۔ اسی وقت بھی گورنر عمران اسماعیل نے خود اور اپنے دوستوں کے تھرو ان تک امداد پہنچی، آپ اس پہ بھی ناراض ہو گئے۔
اس وقت بجٹ سیشن کے اندر میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے کراچی کے MNS کی سپیچز وہ ضرور سنیں، ان کا موقف سنیں کہ وفاق کی طرف سے ان کو جو ترقیاتی کاموں کے لیے، مطلب پانی وہاں پہ مسئلہ ہے کراچی کے اندر، پانی مافیا کراچی کے اندر بن چکا ہے، لیکن پانی کا مسئلہ آپ حل نہیں کر رہے، وہاں پہ MNAs وفاق سے کچھ لے کے وہاں پہ جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر سٹے لے لیتے ہو، تو آپ خود کچھ نہیں کر رہے، لیکن اگر یہاں سے ان کے ایشوز حل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو آپ اس پہ سیاست کرتے ہو۔ آپ نے راشن کا وعدہ ضرور کیا تھا، احساس ایمرجنسی کیش وہ ایک ایک بندے کے پاس 12,000 روپے تو پہنچ گیا اور پوری دنیا نے دیکھا، بلکہ دنیا کے اندر جو بڑے ادارے ہیں وہ اس وقت اس موجودہ بحران کے اندر اس کو سب سے بڑا قدم قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو وہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز تھے، چاہے وہ فیصل واڈا ہو، علی زیدی ہو، گورنر صاحب ہو جو کہ وفاق کے نمائندے ہیں وہاں پہ، باقی MNAs ہو، وہ وہاں پہ خود اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے، وہاں پہ راشن کا تقسیم ہو رہا تھا، لیکن آپ نے تو سرکاری خزانے سے راشن کا وعدہ ضرور کیا لیکن کسی کو راشن نہیں مل سکا۔ لیکن اگر آپ راشن کا پیسہ بھی ہڑپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے عمران خان کو لوگ پکاریں گے، عمران خان وہاں پہ نہیں جائیں گے، لوگوں کو ضرورت ہوگی، غربت میں اضافہ ہوتا ہوگا اور وہاں پہ غربت کے خاتمے کے لیے عمران خان کوئی پروگرام نہیں لے کے آئے گا، تو یہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ عمران خان ان چیزوں کے اوپر سیاست نہیں کرتا۔ عمران خان ایک کاز لے کے آئے ہیں اور وہ کاز ہے پاکستان سے غربت کے خاتمے کا، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے، اور ہمارے جو بڑے پروگرامات ہیں اس سے واضح ہیں موجودہ حکومت کی ترجیحات، تو اس پہ تو آپ کو سیاست کرنے کی بجائے آج 10% کوٹا جو بڑا ہے سندھ کے لوگوں کے لیے، کیونکہ غربت وہاں پہ زیادہ تھی، غربت بڑھتی گئی، آپ کی حکومت تھی، آپ نے اقدامات نہیں کیے، اور اگر یہ شیئر بڑا ہے، کوٹا بڑا ہے، اپریشیٹ کیجئے۔ لاڑکانہ کے اندر اگر آپ اپنے حلقے میں وہاں پہ لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں پہنچتے اور صرف بیانات تک سپاسنامے اور خبرنامے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کی خدمت سے خود کو نہیں روک سکتے۔ دوسری بات کی گئی لوکسٹ کی، لوکسٹ کے اوپر میں یہ ڈاکومنٹس لے کے آیا ہوں اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی دکھایا تھا کہ ہم نے تو یہاں پہ ایمرجنسی بنیادوں پہ، کیونکہ انہوں نے خود بھی کہا کہ 25 سال کے عرصے میں سب سے بڑا ایک یہ لوکسٹ کا حملہ ہوا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے اقدامات کرنے تھے، بہت ساری چیزیں جو کہ پاکستان کے پاس جہاز، اگر وہاں پہ اسپرے، باقی جو اس کے لیے ضروریات تھی وہ پوری نہیں تھی تو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں۔ لیکن سندھ کے اندر جہاں پہ لوکسٹ کا حملہ ہوا اور وہاں پہ چاہیے یہ تھا کہ کوئی سپرے ہوتا، وہاں پہ پہنچتے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پہنچتا، کوئی اقدامات ہوتے۔ یہ ڈاکومنٹس میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ گاڑیاں ہڑپ کرنے کا اور ہتھیانے کا پروگرام بنا لیا اور کہا گیا کہ لوکسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جائے گی۔ پہلی بھی سندھ سے 106 سے زیادہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں، اور موجودہ بحران کے اندر بھی بجائے اس کے کہ مقابلہ ہوتا، چھوٹے کسان کو بچایا جاتا، ان بیچاروں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی ایمرجنسی اقدامات کیے جاتے، کوئی ان کے دکھ درد کے لیے پہنچا جاتا، اگر آپ کے پاس کچھ تھوڑے بہت وسائل تھے بھی تو اس کو استعمال کرتے اپنے کسان کو بچانے کے لیے، ان فصلوں کو بچانے کے لیے، لیکن ان کی بجائے آپ بڑی بڑی گاڑیوں کی منظوری دیتے کہ مزید گاڑیاں لے لیں تاکہ اس کو بھی ہتھیایا جائے، تو میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کی گئی، پاکستان کے 70 سالوں میں جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اور موجودہ بحران کے اور عالمی وبا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے مضبوط جو ہیلتھ سسٹم ہے، US دیکھے UK دیکھے، کینیڈا، پھر ہم اٹلی کی ہیلتھ سسٹم کی بڑی باتیں سنتے تھے، وہاں پہ وہ اس عالمی وبا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، لیکن پاکستان میں 70 سالوں کے اندر جنہوں نے حکومت کی اور 35-40 سالوں میں تو آپ کی فیملی اور شریف خاندان شامل تھا، انہوں نے ایسا اسپتال نہیں بنایا جہاں پہ خود اپنا علاج آپ کر سکے، وہ چھوڑے ایمرجنسی بنیادوں پہ NCOC یہاں پہ بنا ہوا ہے، تمام صوبائی حکومتیں اس کے ممبرز ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے،
اکٹھے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کا کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے تجاویز کے اوپر عمل درآمد کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جتنے وینٹیلیٹر 70 سالوں میں پاکستان کے اندر تھے، آپ 2-3 مہینے کے اندر اس کو ڈبل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ جو NCOC روزانہ بریفنگ دیتے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، میں صرف جو ہیلتھ کے حوالے سے بات ہوئی ہے میں اس کے اوپر آؤں گا۔ آکسیجنیٹڈ بیڈ کی بات ہوتی تھی، جتنے آپ کے پاس سالوں میں تھے، آپ 2-3 مہینے کے اندر NCOC تمام صوبوں کے لیے، جس طرح میں اور میں NCOC کو یہاں پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ چھٹی کا دن بھی وہ چھٹی نہیں کرتے اور صبح سے لے کے شام تک وہ پوری ہر صوبے کو، پوری دنیا کو، تمام دنیا کے کس انداز سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو، ان تمام کو مانیٹر کرتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، وفاق کی طرف سے ان کو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو دیتے ہیں، اور اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ دل لگا کے پورا دن رات محنت کر کے وہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آکسیجنیٹڈ بیڈ میں اضافہ ہوا، وینٹیلیٹرز میں اضافہ ہوا، PPE کٹس تمام صوبوں کو پرووائڈ کیے گئے، ایون کہ ماسک تک پرووائڈ کیے گئے۔ لیکن میں یہاں پہ صحت کے اوپر بڑی بات ہوئی، میں چند سوال کروں گا اور میں خیبر پختونخوا کی بھی آپ کو مثال دوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ 5.5 کروڑ آپ کو صحت کا ملا تھا، تو کیا یہ سوال کرنا گناہ ہے کہ کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو آپ ایک قسم کے ان کے خلاف کمپین شروع کر لیں کہ 5.5 کروڑ 8 سالوں میں صحت کے اوپر، سندھ کے صحت کے اوپر لگنا تھا، وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا، اس میں آپ نے کون سے ایسے اقدامات کیے؟ میں آپ کو مثال دوں خیبر پختونخوا کی کہ صرف 7 سال ہو گئے کہ وہاں پہ PTI کی حکومت ہے، لیکن اس سال کے بجٹ کے بعد خیبر پختونخوا کا ہر شہری 7,20,000 ان کی ہیلتھ انشورنس ہوگی کہ اگر وہ بیمار ہو گئے تو ریاست ان کے علاج کی ذمہ داری اٹھائے گی۔ 100% خیبر پختونخوا کی آبادی کے لیے اب صحت انصاف کارڈ اویلیبل ہے۔ 1 کروڑ خاندان پاکستان کے اندر ہم نے صحت انصاف کارڈ یہاں پہ دے دیا، اور 7,20,000 تک ایک کارڈ کے اوپر آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ اپنا علاج مفت اور بہترین بلکہ بڑے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اقدامات وہاں پہ ہوئے۔ موصوف نے یہ بھی کہا کہ سندھ کی جو صحت کا نظام ہے، میں آپ کو بڑی اچھی بات ہے، بات ہونی چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے عوامی خدمت کے اوپر، مقابلہ ہونا چاہیے عوام کے لیے کیے گئے اقدامات اور کاموں کے اوپر۔ میں بالکل آپ کو کہتا ہوں کہ 7 سال PTI کی خیبر پختونخوا حکومت کے کہ 100% شہریوں کے لیے 7,20,000 تک مفت اور بہترین علاج کا وہاں پہ اقدامات کیے گئے۔ آپ نے کیا کیا؟ بالکل اس کے اوپر آپ بھی آئیے خیبر پختونخوا اور ہم بھی آتے ہیں سندھ کے اندر، تاکہ ان چیزوں سے، کیونکہ آپ ریلیف کے اوپر بات کریں گے، اپنے اقدامات کے اوپر بات کریں گے تو فائدہ عوام کو ہوگا۔ تو میں بالکل، آپ نے کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کو خیبر پختونخوا کا دورے کی دعوت دیتا ہوں، اور میں خود سندھ کے اندر آ کے وہاں پہ ہم ان اسپتالوں کو اور ان جگہوں کو وزٹ کر لیں گے تاکہ عوام کو فائدہ پہنچے۔ ایسی جو چیزیں ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہے کہ جس سے عوام کو مزید آپ ریلیف دے سکے، چیزوں کو بہتر کر سکے۔ تو صحت کے اندر 7 سالوں کے اندر ہم نے 100% ہیلتھ انشورنس دے دی۔ وہاں پہ 5.5 کروڑ کا سوال کیا جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی جواب نہیں ہوتا۔ پھر آتے NFC شیئر کے اوپر۔ NFC کے اوپر بڑی بات کی گئی۔ میں سب سے پہلے ضم شدہ اضلاع جو سابقہ فاٹا تھا ان لوگوں کی طرف سے اور مطالبہ کرتا ہوں سندھ حکومت سے، فرزند زرداری سے، کہ NFC میں 3% شیئر جب انضمام ہو رہا تھا فاٹا کا اور ضم شدہ اضلاع جس کو ہم اب کہتے ہیں، اس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ تمام صوبے 3% اپنے NFC شیئر میں سے ضم شدہ اضلاع کو دیں گے۔ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کی جہاں پہ حکومت ہے وہ پہلا صوبہ تھا جنہوں نے اپنا پورا شیئر جو ہے وہ ضم شدہ اضلاع کو دے دیا۔ اگر کہیں پہ رکاوٹ ہے تو ہر سال ہم یہ بات کرتے ہیں، اور آپ نے ضم شدہ اضلاع کو وہ شیئر نہیں دیا تو خدا را ان لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرے، اور چھوٹے صوبوں کی یا پسماندہ علاقوں کی جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں تو ان کو آپ دے کیا رہے ہیں، اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کی طرف سے رہی بات کہ سندھ کو ان کا شیئر نہیں ملا۔ فائنانس منسٹری نے اسی دن جب آپ کی طرف سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا تو اسی دن کہا گیا کہ جو آپ کا پہلے تو اسٹیمیٹڈ ریونیو کے فگرز آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، اور آخر میں اس کے اوپر ہر صوبے کو اس کا شیئر دیا جاتا ہے۔ سندھ کو 100%
انہوں نے اپنا شیئر دے چکے ہیں، یہ فائنانس منسٹری کی طرف سے آ چکا ہے. لیکن چونکہ آپ نے تو سیاست کرنی ہے کہ اگر عمران خان احساس پروگرام بھی لے کے جائے اس کے اوپر بھی سیاست کرنی ہے، اگر گورنر عمران اسماعیل وہاں پہ کسی کو ریلیف پیکیجز دے دے اس پہ بھی آپ نے سیاست کرنی ہے، اگر ہم اپنے ایم این ایس کو کراچی سے جو جیت کے آئے ہیں جن کا حق ہے پانی کے مسئلے حل کرنے کے لیے، سینیٹیشن کے پروگرامات، باقی چیزیں دے دے تو اس کے اوپر آپ سٹے لے کے آ جاتے ہو. تو آپ نے تو خود کچھ کرنا نہیں ہے لیکن دوسرے جب کرتے ہیں تو آپ نے سیاست کرنی ہے، لہٰذا یہ بھی کلیئر کرنا بڑا ضروری تھا. اب میں تھوڑا سا کرونا کے اوپر اور جو باقی پولیٹیکل باتیں ہوئی ہے اس کی. مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان پورے ملک کے وزیراعظم ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے عوام کے زخم پر مرہم نہیں رکھا. انہوں نے مزید یہ بھی کہا غریب اور مزدور طبقے کی بحالی وزیراعظم کی اولین ترجیح ہے. احساس پروگرام کے تحت لاکھوں افراد کو کیش دیا گیا. ان کا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری جس حلقے سے منتخب ہوئے وہ حلقہ ابھی تک پسماندہ ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک کو اور پوری دنیا کو نقصان پہنچا لیکن معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات سندھ